بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہم پریشانیوں میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ بنیادی وجہ ہمارے حالات نہیں، ہمارے خیالات ہوتے ہیں، ہماری سوچیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا سوچیں اختیار کرنی چاہیے؟ تو اس کی دو جہتیں ہیں۔ ایک ہے جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں، اس میں ہم کیا سوچیں۔ تو الحمدللہ 5 سوچیں آپ کے سامنے آئیں۔ مفقود نعمتوں کے بجائے موجود نعمتوں کو سوچا جائے، نعمتوں کا موازنہ نہ کیا جائے، تقابل نہ کیا جائے، نعمتوں کو اپنی ملکیت نہیں امانت سمجھی جائے، یہ سب قرآن حدیث ہے۔ اور چوتھی سوچی آئی 100% نعمتوں کا طلبگار نہ ہو، ہر چیز میری پسند کے مطابق ہو جائے، آئیڈیالزم ایسا نہ ہو۔ 5ویں بات یہ آئی تھی نعمتوں کو لینے کی سوچ کے بجائے دینے کی سوچ۔ میری ذات سے، مال سے، میری صلاحیتوں سے، میرے علم سے فائدہ ہو جائے انسانیت کو، مسلمانوں کو۔ یہ تو وہ سوچیں تھیں جو نعمتوں سے متعلق ہمیں درست کرنی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم وہ سوچیں شروع کریں گے جس وقت پریشانیاں ہیں، کوئی مصیبت ہے، کوئی بلا ہے، وبا ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اس موقع پر ہمیں کیا سوچنا ہے۔ تو پہلی سوچ قلم ہے، پہلی سوچ یہ ہے ماضی پر غم نہ کریں۔ یہ بھی ہمیں قرآن حدیث سے ملتا ہے، جو ہوا سو ہوا۔ قرآن پاک کی آیت بھی لکھی ہے، آل عمران کی ایک آیت ہے۔ احد میں جو مسلمانوں کو پریشانی آئی اس موقع پہ سمجھایا استصعدون ولا تلوون علی احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم۔ آگے ایک جملہ ہے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ۔ یہ دیکھیے ما فاتکم، تاکہ تم غم نہ کرو، ما فاتکم جو چیز فوت ہو گئی، جو چیز تم سے چلی گئی، جو نقصان آ گیا، جو پریشانی آ گئی ماضی میں، یہ تربیت کی جا رہی ہے، مافات پر غم نہ ہو۔ دوسری آیت ہے 27ویں پارے کی آخری سورت سورہ حدید کی آیت نمبر 23، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ۔ اس میں بھی یہی فرمایا، کیا فرمایا؟ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ۔ زمین پہ جو مصیبتیں آئیں، تمہاری اپنی ذات میں جو مصیبتیں آئیں، اتفاقی مت سمجھو، یہ انشاءاللہ آگے آئے گی۔ الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، تمہاری پیدائش سے پہلے لکھی ہوئی ہیں یہ چیزیں، تقدیر کا یقین آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ لیکن بہرحال اس میں بھی یہ کہا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، تاکہ تم افسوس نہ کرو، غم نہ کرو، عَلَى مَا فَاتَكُمْ۔ پھر آپ دیکھیے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، قرآن نے ان کی شان بھی یہی بیان کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جن کے اندر تربیت ہو چکی ہوتی ہے، تو ان کو مستقبل کے خوف، اندیشے، دھڑکے جو ہوگا بہتر ہوگا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ماضی کا غم انہیں نہیں ہوتا، جو ہوا تقدیر سے ہوا، اللہ کے چاہنے سے ہوا، جو ہوا تھا ہو چکا۔ سورہ یونس آیت نمبر 62، الا ان اولیاء اللہ۔ بس آیت نہیں لکھتا میں ایسے، یونس آپ جا کے غور کیا کریے اس میں۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ کچھ لوگ تھے، یہ ایک امت تھی گزر چکی، یعنی ان کا معاملہ تمام ہوا، اب ان کا تذکرہ
عبرت کے لیے تو آپ کریں، باقی ان کے تذکروں میں کیا فائدہ؟ اب ان کے تذکرے چھیڑنا، فضول باتیں ہانکنے کے لیے نہیں ہیں۔ تلک امۃ قد خلت۔ اسی جگہ ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا ما قد سلف، جو پہلے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما قد سلف، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ سورہ انفال آیت نمبر 38، انفال 38، بقرہ 1 3 4۔ ان سب آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ذہن بنا رہے ہیں، ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے، ہمیں یہ پڑھایا جا رہا ہے، ہمیں یہ مشکلوں میں ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ ماضی پر غمگین مت ہو، اس کو یاد مت کرو۔ جو مصائب، جو مشکلیں، جو تلخیاں گزر چکی، جو حادثات پیش آ چکے، ان پر کڑھو مت، انہیں سوچو مت، انہیں کریدو مت۔ ماضی کے ریکارڈ کو پھیلایا نہیں جاتا، سمیٹا جاتا ہے، لپیٹا جاتا ہے۔ ماضی کے ریکارڈ کو یاد نہیں رکھا جاتا، بھلایا جاتا ہے۔ اس کو اپنے ساتھ چمٹایا نہیں جاتا، ماضی کی یادوں کو۔ کسی نے کہا رسی میں باندھ کر انہیں ایسی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں سے وہ کبھی نکل نہ سکے۔ ایک انگریزی کہاوت ہے، آرے کو مت چیرو، یعنی جو لکڑیاں چیری جا چکی ہیں اب اسے دوبارہ مت چیرو۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب آدمی معمولی معمولی باتوں کو سوچتا رہتا ہے، تفکرات کی، سوچوں کی جگالی کرتا رہتا ہے، ماضی کے قصوں کو، رویوں کو، یادوں کو کریدتا رہتا ہے، تو کہا جاتا ہے آرے کو مت چیرو، جو چیز چیری جا چکی ہے۔ ایک کہاوت ہے آٹے کو نہ پیسو، جو معاملات پیش آ چکے اور گزر گئے ان کو دہراؤ مت۔ ماضی کی طرف لوٹنے والا اس آدمی کی طرح ہے جو چکی میں آٹا پیسنا چاہے لیکن خود پس جائے۔ تو یہ جو باتیں ہیں میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا کہ پھر کرنا کیا ہے۔ ایک ماہر نفسیات جو غمزدہ لوگوں کا علاج کرنے کا 25 سالہ تجربہ رکھتے تھے، ان کا کہنا ہے کہ میں نے ان لوگوں جو پریشان لوگ ہیں، میں نے ان کے بول میں ایک لفظ بہت سنا، وہ ہے کاش۔ وہ تلخ واقعات کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ذرا سی ان کو کوئی ناگوار بات پہ بول دے تو فوراً الجھنے لگ جاتے ہیں، غمزدہ رہتے ہیں، ماں باپ سے بھی ناراض، اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار اپنے ماں باپ کو بناتے ہیں۔ ماضی کو یاد رکھنے والوں کی زندگی میں مسلسل مسائل، مشکلات، پریشانیوں، ناکامیوں کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی سوچوں میں تبدیلی لا کر اپنی زندگی تبدیل نہیں کرتے۔ تو یہ بات ہمیں بہت ساری آیتیں سکھاتی ہیں کہ بھائی سوچنے کے، کرنے کے کام بہت ہیں، کیوں لے کے بیٹھ گئے اپنے ماضی کو؟ ماضی کو سنوار نہیں سکتا، غم کھانے سے تو کوئی چیز سنورتی نہیں ہے۔ اب میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس میں فائدہ نہیں ہے، نوٹ کر لیں، فائدہ نہیں ہے اس میں۔ ماضی ایک خواب تھا جو گزر گیا۔ ماضی پر غم کرنے سے آپ ماضی زمانے کی رفتار کو روک نہیں سکتے، آپ سورج کو قید نہیں کر سکتے، آپ گھڑی کی سوئیوں کو پیچھے نہیں لے جا سکتے۔ کسی نے کہا نہر کے پانی کو نہر کی بہنے کی جگہ پر آپ نہیں لے جا سکتے۔ کیا ماضی کا غم کر کے آپ سورج کو طلوع ہونے کی جگہ سے روک دیں گے؟ اس کو واپس وہاں بھجوا دیں گے؟ بچے کو ماں کے پیٹ میں پہنچا دیں گے؟ دودھ کو تھنوں میں واپس کر سکتے ہیں؟ آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو آنکھوں میں لوٹا سکتے ہیں؟ مردوں کو ان کی قبروں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ جب ایسا نہیں کر سکتے
تو اسی طرح ماضی کو واپس نہیں لوٹا سکتے، ماضی میں ہونے والے نقصان کو کسی طریقے سے پورا نہیں کر سکتے۔ بیٹا فیل ہو گیا، اب اس غم کو چمٹا لیا اپنے ساتھ، تو اس سے تو وہ پاس تو نہیں ہو جائے گا۔ کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو اس غم کو اپنے ساتھ چمٹا لیا تو وہ زندہ تو نہیں ہو جائے گا۔ کاروبار کا نقصان ہو گیا، اب اس غم کو اپنے سینے میں رکھ لیا تو اس سے کاروبار فائدے میں تو نہیں چلا جائے گا۔ بیماری پر رونے کی وجہ سے بیماری صحت سے تو نہیں بدل جائے گی۔ کامیاب لوگ آگے کی سوچتے ہیں، اب کیا کرنا ہے، ہوا جو ہوا اب کیا کرنا ہے۔ احد میں کیسی پریشانی آئی، آپ یقین جانیں، آپ حیران ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے پوری منصوبہ بندی کی، صحابہ کی ایک جماعت کو وہاں کہا تم نے یہاں سے نہیں ہلنا ہے، وہ ہو گئی غلطی۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے تفسیر میں تلاش کیا، لکھا تھا کہ حضور نے ان کو ڈرا نہیں، بس ہوا جو ہوا، آگے کی سوچو، آگے کی پلاننگ، آگے کی منصوبہ بندی۔ کامیاب لوگ آگے کا سوچتے ہیں، وہ آگے کو دیکھتے ہیں، وہ پیچھے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو یہ بات میں نے عرض کی۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی، ہمیں حکم ہے ان آیتوں میں ماضی پہ غم نہ کرو، اس کو نہ سوچو، اس کو نہ کریدو، ان کی یادوں کو اپنے سے چمٹاؤ نہیں۔ پھر اگلی بات میں نے یہ عرض کی کہ اس میں فائدہ نہیں ہے، ہم تلافی نہیں کر سکتے، اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتے۔ اب اگلی بات، ان سوچوں میں نقصان ہی نقصان ہے، ان سوچوں میں نقصان ہی نقصان ہے۔ ماضی پر قلق اور اضطراب اور بے چینی سے تضییع اوقات کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں، وقت ضائع ہوگا۔ ماضی پر کوئی آدمی قلق کر رہا ہے، افسوس کر رہا ہے، غم کھا رہا ہے اور انہی بولوں کو بول رہا ہے، تو اس سے آپ کا موجودہ حال بھی برباد ہو جائے گا۔ ایک کتاب ہے لاکھوں میں بکنے والی، اتنے ترجمے اس کے ہوئے، اصل عربی میں ہے، وہ مصنف ابھی بھی حیات ہیں، شیخ عائز القرنی، کتاب کا نام ہے لا تحزن، غم مت کیجیے، اللہ آپ کے ساتھ۔ اس کے کچھ اقتباس آپ کو سناتا ہوں۔ اور کہا مایوس نہ ہو، آپ مصیبت میں غم زدہ نہ ہو، ماضی پہ پریشان نہ ہو، ورنہ مصائب کا ڈھیر لگ جائے گا۔ فقر و فاقہ پر آپ بے چینی ہوئی، مصیبت اور بڑھ جائے گی۔ اپنے مخالفین کی باتوں کو اگر آپ سوچیں گے، فلاں نے یہ رویہ کیا، فلاں نے یہ رویہ کیا، اس طرح آپ ان کی مدد کر بیٹھیں گے۔ وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ آپ غم زدہ رہیں۔ غم نہیں کرنا چاہیے۔ غم کے ساتھ وسیع گھر، خوبصورت بیوی بچے، مال دولت، منصب، سب کچھ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی گویا کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے لکھا غم نہ کریں کیونکہ غمگین آدمی بیکار نہر کی مانند ہے جو سمندر سے نکلتی ہے پھر سمندر میں گر جاتی ہے۔ وہ اس بوڑھی عورت کی طرح ہے، قرآن میں اس کا قصہ ہے، جو دن بھر سوت کاٹتی تھی اور آخر میں پھر اس کو ادھیڑ دیتی تھی، اسی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ جیسے کوئی ایسے تھیلے میں ہوا بھرے جس میں سوراخ ہو، جیسے کوئی انگلی سے پانی پر لکیر بنائے، پانی کے اوپر لکھے۔ انہوں نے فرمایا غم نہ کرو کیونکہ اگر غم نے دل میں بسیرا کر لیا، آنکھوں میں پھیل گیا، پہلوؤں میں چپک گیا، کھال میں چھپ گیا، تو طبیبوں کی جڑی بوٹیاں، ڈاکٹروں کی تجویز، علاج، ان کی تشخیص، دوائیں کوئی کام نہیں آئیں گی۔ نفسیاتی امراض کی جڑ ہیں غم۔ یہ انسان کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، وسوسے، اندیشے، بیماریاں۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حفظہ میرا۔ یاد ماضی، ہمارے پاس کرنے کے بڑے کام ہیں، زندگی بڑی مختصر ہے، آگے کرنے کے ہمارے پاس بہت کام ہیں۔ تو یہ ایک بات آئی کہ ماضی کو نہ کریں، پھر کیا اور کیا نہ کریں وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے ماضی کا غم، ماضی کی دکھڑے، مشکلیں، مصیبتیں، یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، اسی طریقے سے مستقبل، اس کو مٹا دیں، یہاں سے مٹا۔ مستقبل کے امکانی خطرات کو نہ سوچیں اور نہ سوچ کر پریشان ہوں۔ مستقبل کے
امکانی خطرات، شاید ایسا ہو جائے، نہ سوچیں، نہ سوچ کر پریشان ہوں، مستقبل کے امکانی خطرات کو نہ سوچیں، نہ سوچ کر پریشان ہوں۔ اس سے بھی قرآن حدیث سے ہماری رہنمائی ملتی ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، جو ہونا ہے ہو کے رہے گا، جلدی مت مچاؤ۔ اتا امر اللہ، اس کائنات میں وہی ہوگا جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو آپ ٹال نہیں سکتے، جو ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ مستقبل کو آنے دیجئے، وہ اللہ کا حکم ہے جو پورا ہو کے رہے گا۔ آنے والا کل ایک غیر موجود اور مفقود چیز ہے، اس کی مصیبتوں سے ابھی آپ کو واسطہ نہیں پڑا۔ پیش آنے والے حوادثات، مسائل، خطرات، یہ سب امکانی ہے، شاید ہو جائے شاید نہ ہو، جس کا ابھی کوئی وجود نہیں ہے۔ پھر امکانی حوادثات، واقعات، مصائب، خطرات کے بارے میں سوچ سوچ کر آپ ہلکان کیوں ہو رہے ہیں، جب آپ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ خطرات حقیقتاً پیش آئیں گے بھی یا نہیں؟ یہ عالم غیب میں ہیں، اللہ کو پتہ ہے، ابھی آپ ان سے محفوظ ہیں، ابھی آپ ان سے بہت دور ہیں۔ جو مصیبت آپ کو پہنچی نہیں، جو خطرہ واقع ہوا نہیں، جس تکلیف میں آپ ابھی مبتلا ہوئے نہیں، آپ ابھی سے اسے کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ آپ اس بچے کی طرح کیوں ہو رہے ہیں جو انجیکشن لگنے کی وجہ سے پہلے سے انجیکشن کی تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ رو رو کے برا حال کر لیتا ہے۔ دوا لینے سے پہلے اس کی کڑواہٹ گلے میں کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ مستقبل کو تاریخ، بھوک، پیاس، بیماریوں، مصیبتوں سے بھرا ہوا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اچھا عجیب بات، میں نے آپ سے کہا نا، یہ بھی قرآن سے ہمیں ملتا ہے۔ اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آنے دیجئے، وہ ہو کے رہے گا۔ فلا تستعجلوا، آپ کیا ساری دنیا ان کی تدبیریں مل کے ٹال نہیں سکتی۔ اہم ترین بات یہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ یہ جو خطرات ہوتے ہیں نا، جیسے میں اکثر عرض کرتا ہوں، یہ شیطانی خطرات ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو جائے، کہیں یوں نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے۔ الشیطان، شیطان تم کو ڈراتا ہے۔ ایک اور آیت بھی ہے، دیکھیں، لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، انما یرید الشیطان ان یحزن الذین آمنوا۔ شیطان کا کام ہے ایمان والوں کو غمگین کرنا، وسوسے ڈالنا، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ آیت لکھ لی آپ نے؟ سورہ بقرہ 268، بقرہ 268۔ اس آیت نے ہمیں یہ بتایا کہ مستقبل کے جو خطرات سوچ رہا ہوتا ہے، وہ اندر میں شیطانی وسوسے ہوتے، خواہ مخواہ شیطان غمزدہ کر رہا ہوتا ہے، نعمتوں کو ہٹا رہا ہے، آپ کو ڈرا رہا ہے۔ کیا ڈرا رہا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے یہ سوچ کر روتے رہتے ہیں، کل کی روزی کا کیا ہوگا، بچوں کی فیسوں کا کیا ہوگا، ان کی تعلیم کا کیا ہوگا، ملازمت چھوٹ گئی تو کیا ہوگا، مال نہیں بکا تو کیا ہوگا، کاروبار میں نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ رشتہ کامیاب نہیں ہوا تو کیا ہوا، طلاق ہو گئی تو کیا ہوا، فلاں سے تعلقات ہیں وہ خراب ہو گئے تو کیا ہوا، دوست ناراض ہو گئے تو کیا ہوا، مددگاروں نے ہاتھ کھینچ لیا تو کیا ہوا، ناگہانی آفت میں مبتلا ہو گئے تو کیا ہوا، حالات خراب ہو جائیں گے، دشمن حملہ کر دے گا، عزت باقی نہیں رہے گی، 1 سال بعد میں بیمار ہو جاؤں گا، 100 سال کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی، یوں ہو جائے گا۔ یہ امکانی چیز ہے، غیر موجود چیز ہے۔ بچہ جب اپنے گھر میں والدین کے ہوتے ہوئے اندھیرے کمرے میں غیر موجود چیزوں سے ڈرتا ہے، جن سے ڈر رہا ہے، بلاؤں سے ڈر رہا ہے، آفتوں سے ڈر رہا ہے، تو آپ ہنستے ہیں۔ دیکھیں، مستقبل کو سوچ سوچ کر پریشان نہ ہو، زمانہ آپ پر ہنسے گا، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ کل کو آنے دیجئے، کل کے غم میں آج کو مقدر نہ کریں، آج کو خراب نہ کریں۔ کل کی کل دیکھی جائے گی، آپ کو آج سے فرصت کہاں۔ بڑے تعجب کی بات ہے، آپ
کل کے تفکرات کو نقد لے رہے ہیں، وہ کل جس کا سورج ابھی نکلا نہیں. لہٰذا مستقبل کی امکانی خطرات کو بالکل نہ سوچیں، مطمئن ہو جائیں اللہ آپ کے ساتھ ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ ہے نا میرے ساتھ، پھر ڈرنا کیسا؟ بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹوں کے وہ فکر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. بچوں کو کیسا اعتماد ہوتا ہے، میری ماں میرے ساتھ ہے، میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات بچے کو کوئی آدمی یوں ڈر پکڑ کے گرا بھی رہا ہے، میں تم کو پھینک رہا ہوں، بچہ نہیں ڈر رہا. بچے کو اچھال رہا ہے، بچے کو یقین ہے کہ مجھے گود میں لے لیں گے. ہمارے اللہ کیسے ہمیں چھوڑ دیں گے، جس نے ماں کے پیٹ میں، جنہیں نے ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں زندگی دی، ہمیں نعمتیں دیں، آگے بھی کھلائیں گے، آگے بھی پلائیں گے، انشاءاللہ زندگی گزرے گی. تو ایک کام تو یہ ہوا، مستقبل کے امکانی خطرات کو نہیں سوچنا. اللہ ہمیں سب کو توفیق دے، مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے. ایک اور چیز اسی میں ہے، مستقبل کی خبروں کی ٹو اور جستجو نہیں کرنی. مستقبل کی خبروں کی، یہ بھی ایک بیماری ہے. مستقبل کی خبروں کی ٹوہ میں، جستجو میں نہیں لگنا. فالیں نکالی جا رہی ہیں طوطوں سے، نجومیوں کو ہاتھ دکھائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. جس بیچارے کو اپنے مستقبل کا کچھ نہیں پتا، مستقبل کے بارے میں اندازے نہ لگائیں، اس کی ٹو اور جستجو میں نہ پڑیں. پھل کو پکنے سے پہلے آپ کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ مستقبل کے بارے میں ذہنی لڑائی لڑنا، غیب کی کتاب کھول کے بیٹھ جانا، فال نکالنا، نجومیوں سے حالات معلوم کرنا، متوقع پریشانیوں پہ کراہنا، ستاروں پتھروں کو اپنے مستقبل میں مؤثر سمجھنا بہت ہی ناپسندیدہ ہے. ایک کتاب لکھی ہے، اللہ نے توفیق دی، سفر میں جو توہمات ہوتے ہیں، تو اس میں آج کا مسلمان جن جن چیزوں کو اپنے لیے مؤثر سمجھتا ہے، انگوٹھیاں، پتھر، یہ والا گھر ہمارے لیے بڑا صحیح نہیں ہے، یہ والی گاڑی صحیح نہیں ہے، ستارے، سیارے، نہیں. مستقبل کے لیے جو لوگ ان چیزوں کے اندر پڑے ہیں، اللہ اکبر. مسلمان، اسی لیے حضور نے فرمایا جب بارش ہوتی ہے کچھ لوگ کافر ہو جاتے ہیں، کچھ ایمان والے ہوتے ہیں جو یوں کہتے ہیں مطرنا بنوء کذا و کذا، فلاں ستارے کی وجہ سے یہ یوں ہوا یوں ہوا. حضور نے کہا اصبح مؤمن بی و کافر بی. کچھ لوگ صبح کرتے ہیں وہ ایمان کی حالت میں، کچھ کفر کی حالت میں. تو یہ بھی اہم ہے. یہ اس لیے میں نے عرض کیا، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. ہم یہ تبلیغ میں یہ باتیں کہی جاتی ہیں نا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، لوگ اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں. توحید خالص ہماری ساری مشکلوں کا حل ہے. توحید خالص، اللہ کی ذات پہ، اس کی قدرت پر یقین کامل. توحید خالص ہماری مشکلوں کا حل ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ان کو کبھی زوال نہیں ہے. باقی سب چیزوں کو زوال ہے. تو جتنی توحید خالص ہوگی، جتنا تعلق اللہ سے اچھا ہوگا، جتنی دعاؤں پر یقین ہوگا، جتنا انسان اپنے آپ کو خدا کا محتاج سمجھے گا، اتنی زندگی شاندار ہو جائے گی. یہ سب بے ساکھیاں ہیں، یہ غلط سہارے ہیں. یہ سب بے ساکھی. پیسہ اس وقت تک زندگی بنائے گا جب تک اللہ چاہے گا. چیزوں سے حفاظت اس وقت تک ہوگی جب تک اللہ چاہیں گے. یہ ان صفر کی طرح ہیں جس کے پیچھے ایک ہو تو ان کی قیمت ہے، اگر ایک پیچھے سے ہٹا دے تو سب صفر ہے. ایک پیچھے سے ہٹا دیں، اللہ کی قسم. کسی عجیب بات ہے، پیسے اکاؤنٹ میں ہوں تو دل مطمئن ہے، نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کر کے دل مطمئن نہیں ہو رہا. اللہ ہیں، اپنی قدرتوں کے ساتھ ہیں، ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں. اللہ اپنے بندوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. بس ہمیں اپنے ذہنوں کو صحیح کرنا ہے. جیسے میں نے پیچھے عرض کیا تھا، ہم نے اب کامیابی کا مفہوم اپنے ذہنوں سے طے کیا ہوا ہے. یہ ہو گیا تو میں کامیاب، یہ نہیں ہوا تو میں ناکام. اس کی حکمتیں ہماری ذہنوں سے بہت اونچی ہیں. کسی نے بڑی اچھی بات کی، انشاءاللہ آگے عرض کروں گا. اگر اللہ ہمیں لوح محفوظ کا
نظارہ کرا دے تو ہم بھی اپنے لیے اسی چیز کو مفید سمجھیں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو ایک یہ بہت اہم چیز ہے، مستقبل کی خبروں، نجومیوں، فالوں، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں مؤثر۔ کتنی عجیب بات ہے، اللہ کی قسم، عمل صالح، نیک عمل اور برا عمل سب سے زیادہ انسان پر اور اس کی زندگیوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اس کو کوئی اثر انداز سمجھتا نہیں ہے۔ کرونا آیا، اتنا غم ہوا، کرونا فلاں احتیاط فلاں احتیاط فلاں احتیاط، کوئی یہ سمجھ نہیں رہا کہ گناہ سے بھی احتیاط کرو، یہ بھی کوئی سبب ہے، گناہ سے بھی پکڑا دی۔ گویا کہ ان ساری آیتوں کو جھٹلا دیا، ان ساری حدیثوں کو جھٹلا دیا جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسی ایسی وبائیں آئیں گی جب تمہارے یہ عمل ہوں گے، زنا ہوگا تو یہ بیماری آئیں گی، یہ بیماریاں آئیں گی۔ یہ ایک ہماری سوچ بڑی غلط ہے، اللہ ہم سب کو اس سے نکالے، اللہ ہم سب کو توحید خالص دے دے۔ اللہ اکبر، ایک دعا بڑی پیاری، اللہم اجعلنی ممن توکل علیک فکفیت واستہداک فہدیت واستنصرک فنصرت۔ اے اللہ ان لوگوں میں سے بنا دے جو تجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، پھر تو ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ اے اللہ ان لوگوں میں سے ہمیں بنا دے جو قدم قدم پہ تجھ سے رہنمائی مانگتے ہیں۔ اے اللہ اب کیا کروں، اور تو پھر ان کی رہبری کرتا ہے۔ اور یا اللہ ان لوگوں میں سے بنا دے جو تجھ سے اپنی مشکلات میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تو ان کی مدد کرتا ہے۔ ایسا بننا پڑتا ہے۔ ہم اپنی غلط زندگی کو نہ چھوڑیں اور کہیں کہ اللہ اپنے ضابطوں کو چھوڑ دے۔ کہ عجیب بات ہے نا، ہم اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو، اپنی خواہشوں سے ایک قدم آگے پیچھے نہ ہوں۔ ہم چاہتے ہیں اللہ اپنے اصولوں کو چھوڑ دے، اس اصول اٹل ہیں۔ سنت اللہ، یہ میری سنتیں، یہ میرے ضابطے۔ امکانی خطرات کو سوچ کے پریشان ہونے کے نقصانات کیا ہیں؟ مستقبل جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے اس کی فکر نہ کریں، اس کی توقعات، انتظار، اندیشوں میں نہ پڑیں۔ آپ کی حقیقی عمر وہی ہے جس میں آپ کی روح پرسکون ہو، دل میں اطمینان ہو۔ اپنی زندگی کو خوف، خطرات، اندیشے، تفکرات اس سے خالی کریں، ورنہ عمر ضائع ہو جائے گی۔ سب کچھ ہو کے بھی کچھ نہیں ہے، پیسہ ہے، آپ یقین جانیں بڑی چیز یہی ہے، مستقبل کا خوف۔ اور میں بہت اہم عرض کروں، اللہ مجھے آپ کو سمجھا دے، جب تک ہماری زندگی سے یہ شیطانی اثرات نہیں ختم ہوں گے ہم ان وسوسوں سے نکل نہیں سکتے۔ جتنا قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں مجھے تو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہماری مصیبتیں اس دن شروع ہوتی ہیں جس وقت ہم اللہ سے غافل ہوتے ہیں۔ وہ لمحہ ہماری مصیبت کا ہوتا ہے۔ صرف نماز نہیں، ہر وقت اللہ کا دھیان ہونا پڑے گا، ہر وقت اللہ کا دھیان۔ اس کے طریقے ہیں، آپ گھر میں داخل ہوئے بسم اللہ کے بغیر، آپ دیکھیے حدیثوں کے اندر آتا ہے شیطانی لشکر آپ کے گھر میں آئے گا۔ اب یہ دنیا دارالابتلا ہے، اللہ نے شیطان کو دیا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ جیسے ہمیں اچھے خیالات آتے ہیں ایسے برے خیالات بھی ہوتے ہیں۔ اس کی ایک صریح حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، میں اکثر عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ آگے بھی عرض کروں گا، کہ فجر کی نماز یا تہجد کی نماز کا ہماری زندگی کی خوشیوں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ صریح حدیث ہے نا، شیطان یہاں گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے۔ صبح اٹھے، اللہ کا نام لیا، ایک گرہ کھل گئی، نماز پڑھی، دوسری کھل گئی، وضو کیا، تیسری کھل گئی، نماز پڑھی، تیسری کھل۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ۔ اب اس کا یہ دن بڑا اچھا گزرے گا، حشاش بشاش، مستقبل کے خدشات سے خالی۔ اور فرمایا کہ اگر یہ 3 کام نہیں کیے فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ، افسردہ، خام و خواہ کا غم۔ آپ دیکھیں نا، یہ ہماری مرد پریشان ہے کہ یار ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں کہیں کلاس لے رہا تھا، ایسی خواتین کی بات چل رہی، کہنے یار یہ خوش ہونے والی مخلوق ہے ہی نہیں۔ ان کے الفاظ، یہ خوش ہونے والی مخلوق ہے ہی نہیں۔ اچھا اب ہم خوش کس سے کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ان کو پسند کی جیولری دلا دو، کپڑے دلا دو، خوش ہو جائیں گے۔ کہاں سے خوش ہو جائیں گے جب تک شیطان ساتھ ہے؟ اس کے وسوسوں سے کہ جب تک ہم نہیں بچائیں گے، اس کے دل
خواتین کے دل، میں نے جیسے کل پچھلی نشستوں میں عرض کیا، موازنے کی سوچ، تقابل کی سوچ، موجود کو نعمتوں کو دیکھنا نہیں اور جو مفقود ہیں ان پہ کڑتے رہنا، ان سوچوں کے ساتھ ہم کیسے خوش رکھ سکتے ہیں یا کیسے خوش کر سکتے؟ کپڑے سے خوشی تھوڑی ملے گی، زیوروں سے خوشی تھوڑی ملے گی، لذت مل جائے گی، لمحے بھر کی لذت مل جائے گی، سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم سب اس بات کی بھی کوشش کریں، اگر ہم نے ان خطرات سے بچنا ہے تو شیطان ہمیں ہمارے پاس، وہ اللہ نے چاہا تو یہ پوری، میں انشاءاللہ اس پہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، سارے قرآن حدیث سے یہ جمع کروں، شیطان انسان کی زندگی میں کس کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ کاش یہ علم ہمیں نصیب ہو جائے، اور اس کی حفاظت کے طریقے کیا ہیں، کس کس طریقے سے اثر انداز ہو۔ یہ ایک بات یہ آ گئی کہ وہ کیا کرتا ہے، خام و خواہ کے اندیشے آپ کے ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جی اسی غم میں ہیں، پتہ نہیں میں امتحان میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا، میرے امتحان میں ایسا رزلٹ نہیں آیا تو کیا ہوگا، فلاں نہیں ہوا تو کیا ہوگا۔ طریقہ کیا ہے؟ علماء نے طریقے بھی لکھے ہیں، مستقبل کے خطرات سے بچنے کے طریقے کیا ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی لکھا ہے، برے سے برے احتمال کو ذہن میں لائیں اور پھر اس کو قبول کرنے کے لیے ذہن کو تیار کریں۔ ایک طریقہ یہ لکھا ہے، برے سے برے احتمال کو ذہن میں لائیں، پھر اس کو قبول کرنے کے لیے ذہن کو تیار کریں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا نا، ایک آدمی خام و خوف میں مبتلا ہے، غم زدہ ہے، بھائی کیوں ہو، بھائی یہ مسئلہ ہے، ارے بھائی کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، یہ ہم اردو میں بولتے ہیں نا۔ آپ نے کئی مرتبہ سوچا ہوگا کہ اطمینان دلانے کے لیے، کوئی تسلی دینے کے لیے یہ جملہ بولتا ہے، بھائی کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہی تو ہوگا نا، وہ کیا کر لے گا، زیادہ سے زیادہ یہی تو کر سکتا ہے نا، اور تو کچھ نہیں کر سکتا نا۔ کوئی آپ سے کیا چھین لے گا، دین ہی چھین لے گا نا، آپ سے اللہ کا تعلق تو کوئی نہیں چھین سکتا، جو آپ کا اصل سرمایہ، آپ سے ایمان تو نہیں چھین سکتا نا کوئی۔ تو یہ جو برے سے برے احتمال، جس وقت خطرہ آ رہا ہو، آدمی برے سے برے احتمال، اور کیا برا ہو سکتا ہے بھائی، یہ ہو سکتا ہے، پھر بجائے آدمی یوں کہے بھائی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا، پھر جیسے میں نے وہی بات عرض کی کہ دنیا عارضی ہے، اس کے مضمون کو سوچے آدمی، بھائی کیا ہوگا، چھن جائے گا، یہ چھن گیا تو کیا ہوا، چھین کے کوئی کہاں لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تصور کریں کیا لو، حالانکہ حجاج نے جب ان کو شہید کیا اور ان کی لاش کو لٹکایا، کئی دن تک لاش لٹکی ہوئی ہے، اور ان کی والدہ حضرت اسماء وہاں سے گزری ہیں، کبھی اس سوار کے نیچے اترنے کا وقت نہیں آیا۔ حجاج چاہتا تھا کہ میں ان کو غمزدہ کروں، تو ان کے گھر آیا اور گھر آ کے کہتا ہے دیکھا تیرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا، تو انہوں نے کیا جملہ کہا، انہوں نے کہا تو نے میرے بیٹے کی دنیا بگاڑی، اس نے تیری آخرت بگاڑ دی، بتا نقصان کس کا زیادہ ہو۔ کیا لوگ تھے، کیا علم تھا ان کے پاس۔ تو کوئی کیا بگاڑ لے گا، ہمارا دنیا بگاڑ لے گا، پھر کیا ہوگا۔ والعاقبۃ للمتقین، یہ اتنی عجیب آیت ہے، والعاقبۃ للمتقین، انجام دیکھیے، موجودہ طور پہ تو آزمائشیں اس دنیا کا حصہ ہیں، یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا نہیں ہوا، اور اگر وہ کچھ نہیں ہوتا جو ہوا تو وہ مصر کے بادشاہ بنتے، وہ تخت پہ بیٹھتے ہیں، اگر وہ کچھ نہ ہوتا جو ان کے ساتھ ہوا، وہ کنویں میں نہیں ڈالے جاتے، وہ جیل میں نہیں ڈالے جاتے، وہ بیچے نہیں جاتے، ان پہ تہمتیں نہیں لگتی۔ تو والعاقبۃ للمتقین، بہترین انجام تقوی والوں کا ہے، یہ گارنٹی ہے، قرآن کی گارنٹی ہے عاقبت۔ اس لیے ہمیں دعاؤں میں یہی سکھایا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا، یہ نہیں سکھایا کہ ہر وقت ہر چیز پسندیدہ ہو، اے اللہ جو بھی ہو اس کا انجام بہتری ہو۔ وقتی طور پہ پریشانی آ سکتی ہے، لیکن یا اللہ انجام بہتر ہو۔ والعاقبۃ للمتقین، علماء نے لکھا کہ یہ ایک طریقہ ہے، روزانہ کے خوف میں ذہن مبتلا ہے تو ذہن کو عادی بنائے، بھائی کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، تو دنیا ہے ہونے دو، اور کیا ہوگا، یہ ہو سکتا ہے نا، تو ہونے دو۔ پھر آدمی اپنی جو تدبیر کے اس کوشش کرے، یہ سوچیں
کہ جن چیزوں کا زیادہ خوف ہوتا ہے وہ ہوتی نہیں ہے، جن کا چرچا زیادہ ہوتا ہے وہ پیش نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہی نگہبان ہے، وہی مدد کرتا ہے۔ جب تمہارے دل میں کوئی خیال آئے اور غم کے مارے تمہارا حال، دیکھیے میں ایک عجیب بات بتاؤں اور بہترین وظیفہ ہے، اس کو ضرور نوٹ کیجئے گا، قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ آیت نکالیے گا، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ دیکھیے یہ جو مستقبل کا خوف ہوتا ہے نا، صحابہ ایک غزو جا رہے ہیں، اب کافروں نے جاسوس بھیجے، کیا بھیجے؟ یہی بھیجے کہ ان مسلمانوں کے دل میں خوف ڈال دو، بڑا لشکر آ رہا ہے، تباہ کر دیں گے، تم کو برباد کر دیں گے۔ صحابہ کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا علم تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہی مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ کیا کہا؟ جب اس نے کہا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے ایمان میں، یقین میں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ میں اضافہ ہو گیا، ان کا خوف غم کسی چیز میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اتنا بہترین وظیفہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اس کو پڑھنا کب ہے اس کو سیکھ لیجئے۔ جس وقت آپ کو کوئی ایسی خبر سنائے، جس وقت آپ کو کوئی ایسی خبر سنائے، اندیشہ، اب یوں ہوگا، اب دیکھنا یہ مہنگائی آ جائے گی، ابھی تو کچھ بھی نہیں، اب تو یوں ہوگا۔ اول تو میں نے عرض کیا نا آپ کو، اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا، یہ بول ہی نہیں بولنے چاہیے، اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ سب کلمہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہیں۔ یہ بول لا الہ الا اللہ کا کیا کلمہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہم کہہ رہے ہیں وزیر یوں کر دے گا، صدر یوں کر دے گا، امریکہ یوں کر دے گا، اسی لیے تو پریشان ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جس وقت کوئی ایسی بات کان میں پڑ جائے، فوراً اس جملے کو قوت کے ساتھ بولنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ نمبر 2، جس وقت کوئی خبر اخبار میں پڑھی، اب یوں ہو جائے گا، آئندہ کے حالات، یہ سب تجزیے، اتنا گند ہے یہ۔ اور میں آپ سے پھر عرض کروں، یہ جتنا یہ خبروں کو سننے والے ہیں، یہی سب سے زیادہ پریشان۔ جھوٹی خبروں کو سننے والوں کے لیے پریشانی لکھی بھی ہے، جو سچی خبروں کو نہیں پڑھتے۔ قرآن کی ساری خبریں سچی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خبریں سچی ہیں۔ یہ تو ہماری تقسیم ہے، سچی خبریں مفت میں نہیں لیں، جھوٹی خبریں پیسوں سے بھی لیتے اور پریشان رہتے۔ آپ چھوڑ دیں، کتنے لوگ ہیں گواہی دیں گے اسی مجمع میں کہ یہاں رہتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں، جماعت میں چلے جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور سکون میں آ جاتے نہیں آ جاتے؟ پوچھیں، یہی گواہی دیں گے ان کو۔ نہ کتنے لوگ ہیں کاروبار میں، جب تک یہ ہر دن پریشانی، ٹینشن، صبح نہ رات کو سکون، جماعت میں چلے گئے، بھائی وہی کاروبار ہے لیکن پریشانی ختم ہو گئی۔ کیا ہوا؟ وہ خبریں، وہ سوچنا چھوڑ دیا، ایک نئی پاکیزہ سوچ، ایمان کی سوچ، عمل کی سوچ، نماز کی سوچ، آخرت کی سوچ، دعوت کی سوچ۔ بہترین، اتنا پیارا حل ہے ہمارے پاس۔ تو یہ دوسرا، جب کوئی خبر کان میں پڑے فوراً قوت کے ساتھ بولے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تیسرا، یہ بہترین حل بتا رہا ہوں میں آپ کو، جس وقت کوئی خیال ہمیں خود آ جائے، کوئی خیال آ جائے ڈرانے والا خیال، مستقبل کے متعلق کوئی خیال، میں نے عرض کیا نا یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، تو قوت کے ساتھ بولیں حسبنا اللہ۔ یہ دعوت ہے، دل کو یہ دعوت سنانی ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے بھائی۔ حالات کتنے بھی بگڑ جائیں، معاملات اللہ کے ہاتھ سے تو باہر نہیں نکلیں گے۔ دنیا کتنی طاقتور بن جائے، خدا سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے۔ تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ کافی ہے ہمارے لیے، اللہ ہیں۔ تو میں نے یہ بات عرض کی آپ کے سامنے کہ ماضی میں جینے والے پریشان رہتے ہیں، اور مستقبل کو سوچ سوچ کے کڑھنے والے بھی پریشان رہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں حال میں جینا ہے۔ یہ جو میں نے کتاب ہے، میں ان کی کچھ اقتباس سنا کے پھر آپ سے بات ختم کرتا ہوں۔ بڑی اچھی باتیں لکھی۔ اپنے آپ کو آج کا دن ملا ہے، اللہ اکبر۔ گزشتہ کل ایک خواب تھا، آئندہ کل بھی ایک خواب ہے۔ آپ کی زندگی میں آج کا دن ہے، آج ہی کے دن کا سورج آپ کو ملا ہے۔ آج کا دن دوبارہ طلوع نہیں ہوگا، گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، سورج کو روکا نہیں جا سکتا، وقت کو
جام نہیں کیا جا سکتا، چلتا رہے گا، وقت گزر رہا ہے، برف کی طرح پگھل رہا ہے، عمر ڈھل رہی ہے، زندگی کم ہو رہی ہے، غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادی، گردوں نے عمر کی گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ عمر گھٹ رہی ہے، کیا فائدہ مستقبل میں خام و خواہ، جو ہوا نہیں اس کو سوچ رہے ہیں، اس کے لیے غمزدہ، جو ماضی ہے۔ پھر کیا کریں ہم؟ آج کے دن کو آخری دن سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے، آپ مجھے بتائیے، سچ مچ مجھے پتہ چل جائے، آپ کو پتہ چل جائے میری زندگی کا آج آخری دن ہے، تو جو ٹینشنیں ہم نے پالی ہوئی ہیں وہ ٹینشنیں رہیں گی؟ وہ ٹینشنیں نہیں رہیں گی۔ مولانا طارق جمیل صاحب پہ جب شروع میں اٹیک ہوا، انہوں نے کہیں بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جب میں ہسپتال میں پڑا ہوا تھا تو یہ جائیدادوں کے جھگڑے فلاں یہ سب مجھے کھلونے کی طرح محسوس ہو رہے تھے، جیسے بچے کھلونوں کے اوپر لڑتے۔ آپ یقین جانیں ہمارا حال یہی ہوگا۔ تقی عثمانی صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی، اور اس میں جن لوگوں کو اللہ پاک نے موت کے قریب لے جا کر واپسی ہوئی، ان لوگوں نے اپنے تاثرات لکھے، تو ایک تاثر سب کا ایک تھا، اکثریت نے لکھا۔ وہ کیا؟ جب تھوڑا سا موت کا نظارہ سامنے آیا تو سب نے یہ لکھا کہ ہمیں اپنی زندگی پہ افسوس ہوا، کن چیزوں کے لیے ہم پریشان رہے۔ بنانے کی چیزیں تو دو ہی تھیں، اللہ سے تعلق اچھا ہوتا، اللہ کی مخلوق سے اچھا ہوتا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ بنیادی غم دو ہیں، اللہ سے تعلق کسی طرح اچھا ہو جائے، وہ کیوں نہیں بن پا رہا؟ اور دوسرا بنیادی غم ماں سے، باپ سے، پڑوسیوں سے، ماتحتوں سے، رشتہ داروں سے، وہ جو حقوق ہیں ہمارے اوپر، بس آخر میں کن کے لیے میں وقت لگاتا رہا، کہاں میں کھپاتا رہا اپنے آپ کو، جن کو وقت دینا تھا ان کو میں نے وقت نہیں دیا۔ اکثریت نے اپنا یہ منظر لکھا کہ اس وقت جو میرے احساسات تھے وہ یہ تھے۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے بھائی، آپ کو بھی دے۔ آج کے دن کو آخری دن سمجھیں۔ حدیث میں آتا ہے جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ یعنی آج کے دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھیں، یہ سوچیں کہ آج ہی جینا ہے، آج کے بعد گو آج ہی آپ پیدا ہوئے ہیں، آج ہی مر جائیں گے۔ اپنی دل کی تختی پر ایک عبارت لکھ لیں، آپ کا یہ دن رنج، غم، گھبراہٹ، لڑکھڑاہٹ، کینہ، حسد، بغض سے خالی گزرنا چاہیے۔ بس آج ایک ہی تو دن ہے، کیا لڑنا مرنا۔ اپنے دل کی تختی پر ایک ہی عبارت لکھ لیں، آج آج آج۔ آپ کو آج اچھی گرم لذیذ روٹی مل گئی تو کل کی ٹھنڈی سوکھی روٹی کا کیا غم۔ آج آپ ٹھنڈا میٹھا پانی پی لیں تو کیوں غم کریں کہ کل نمکین کھارے پانی پر یا آئندہ کے گرم سڑے پانی پر۔ اگر عزم مصمم فولادی ارادے کے مالک ہوں تو اپنے آپ کو اس نظریے کا عادی بنائیں، میں بس آج ہی زندہ رہوں گا۔ آپ اپنی پوری توجہ، ساری صلاحیت، اخلاقیات، ذہانت آج کے اوپر صرف کر دیں، میرا آج بہترین سے بہترین ہو جائے۔ میں نے کہا دو ہی بنیادی چیزیں، اللہ سے تعلق بہترین، اللہ کی مخلوق سے بہترین، باقی سب خوبصورت ہو جائے گا، باقی سب خوبصورت۔ آج آپ کی نماز خشوع والی ہو، تلاوت کریں تو تدبر کے ساتھ، ذکر کریں تو جی لگا کر، معاملات آپ کے ہوں تو توازن کے ساتھ، اپنے اس دن کے اوقات کو تقسیم کریں، منٹوں کو سال سمجھیں اور اس کے سیکنڈوں کو مہینوں کے مانند خیال کریں، خیر کے بیج بوئیں، احسان کریں، گناہوں سے توبہ کریں، خدا کو یاد کریں، سامان سفر کی تیاری کریں، مستقبل پر آہنی پردے کھینچ دیجئے، آج کی گھڑیاں گزاریے اور اپنے آپ سے پوچھئے آج کا دن میرا کیسا گزرا، آج میں نے اللہ کو راضی کر سکا، آج کا دن میرا کیسا گزرا۔ بول رہے ہیں تو ماضی کو، مستقبل کو تبصرے ہو رہے ہیں، جی آپ کا کیا خیال ہے، جی آئندہ کیا ہوگا، گھنٹوں تبصرے ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اب یوں ہوگا، گھنٹوں صرف اسی پہ تبصرے ہو۔ دیکھیں نا آپ نے میڈیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں، جی آپ کا کیا تجزیہ ہے، تجزیے، تبصرے۔ حضور نے کیا فرمایا، آج کے دن کو آخری سے کیا کہا، صلی صلاۃ مودع، نماز ایسے پڑھو جیسے الوداع کہنے والا نماز پڑھتا ہے، گویا اس نماز کے بعد پتہ نہیں مجھے موقع ملے یا نہیں۔ آج کا دن ایسا گزاریں جیسے آخری دن ہے، اپنے دل میں سوچ لیں یہ دن آخری دن ہے، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ تو میں کیا کروں گا، توبہ کی تجدید کروں گا، اچھا عمل کروں گا، اطاعت کروں گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلوں گا، روٹھوں کو مناؤں گا، گلے شکوے ختم کروں گا،
رنجشیں، کدورتیں. آپ نے دیکھا کتنے لا علاج مریض جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو آخری عمر میں کیا کرتے ہیں؟ اچھا بھائی معاف کر دو. وہ معافی ہم آج مانگ لیں. کیسا آپ یقین جانیے، آپ یقین جانیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اس بات کی، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں. دو چیزیں زندگی کو بہت بوجھل بناتی ہیں، ایک گناہوں کا بوجھ، ایک نفرتوں کا بوجھ. ایک گناہوں کا بوجھ، ایک نفرتوں کا بوجھ. یہ اتنی بڑی بات میں آپ کے سامنے عرض کر، کوئی سچی توبہ کرے، گڑ گڑائے، روئے، آپ دیکھیں اپنے ہلکا پن محسوس کرے گا. یہ بوجھ ہے، یہ بوجھ ہے. گناہ بہت بڑا بوجھ ہے، زندگی بوجھل ہو جاتی. اور پھر گناہ والی زندگی سے میں نے عرض کیا نا کہ شیطانی اثرات بھی ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں. قابو کر لیتا ہے شیطان، دخل ادھر مہرے گرہیں لگا دیتا ہے، کان میں پیشاب کرتا ہے، ناک میں رات گزارتا ہے. یہ سب حدیثیں. آپ جب ایک آدمی آفس سے آتا ہے، لمبا سفر کر کے آیا، دھواں ہے، مٹی ہے، ایک بوجھ محسوس کر رہا ہے، گیا اور اپنے آپ کو دھو لیا، صاف ستھرا ہو گیا. آپ یقین جانیے یہ دھلائی توبہ سے ہوتی، ورنہ یہ گرہیں اور یہ کان کا پیشاب شیطان کا کتنی غلاظتیں ہوتی ہوں گی. یہ حضور کی حدیثیں. اس سے زندگی بوجھل نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ سچی توبہ سے زندگی اتنی ہلکی پھلکی ہو جاتی. اور دوسری چیز، نفرتوں کا ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. جن کے دل بہت صاف ہوتے ہیں نا، آپ دیکھ لیں وہ غموں میں بھی بڑی پیاری زندگی گزار رہے ہوتے رشتوں کے اعتبار سے. تو رنجشوں کدورتوں کو دل سے نکالیں. الجھے جھگڑے لڑائیاں ان کو ختم کرنا ہے. آج پہ نظر کریں. قرآن کی ایک عجیب آیت ہے، فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. ماضی کو چھوڑو، جو ہم نے تمہیں آج دیا ہے اس پہ شکر کرو. فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. آپ کا دن کا لمحہ لمحہ اپنے آپ کو بنانے، سنوارنے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے میں لگائیے، کام کریے، آگے بڑھیے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے. اور لفظ آج ہی زندگی، یہ کہہ رہے کہ میں آج کے ساتھ زندگی گزاروں گا، دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں گا، احسان کروں گا، مریض کی عیادت کروں گا، جنازوں کے ساتھ چلوں گا، گمکدہ کی رہنمائی کروں گا. مجھے آج رہنا ہے، ماضی کو چھوڑ دیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. آج ہم نے قرآن حدیث سے پڑھا، ان سب کا خلاصہ یہ تھا، سوچوں کو ہم نے ماضی سے ہٹانا ہے، مستقبل کے خطروں سے ہٹانا ہے، آج میں لگانا ہے. اور آج میں کیسے لگیں گی؟ وہ اسی طریقے سے لگیں گی. اچھا وہ جو پیچھے گئے نا، موجود نعمتوں کو سوچنا. جو جتنا زیادہ سوچتا چلا جائے گا، خود ہی مفقود نعمتوں سے ذہن ہٹتا چلا جائے گا. یہ بھی تو ہے میرے پاس، اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. فلاں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، اس کو سوچنا ہے، اس کو بولنا ہے. ان کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو یہ بھی نہیں. جب یہ کام ہم کریں گے تو خود بخود سوچ موجود نعمتوں پہ آ جائے گی، مفقود نعمتوں سے ہٹ جائے گی. ایک بات. اور دوسری میں نے عرض کیا کہ جس وقت پھر بھی اگر شیطان سوچ لے جائے مستقبل کی طرف ڈالنے کے لیے، تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم باوضو رہیں، شیطانی اثرات سے محفوظ رہیں گے. باوضو یہ بہت بڑا قلعہ ہے. اور میں انشاءاللہ آگے جب عمل کا آئے گا نا، وہ عمل بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق دے. وہ کون کون سے عمل ہیں؟ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ یعنی ایمانی بول، توحید خالص. یہ ہماری روز کی غذا ہونی چاہیے. یہ ایمانی بول روز بولنے چاہیے. تو اللہ کی ذات پہ جتنا اعتماد بڑھتا چلا جائے گا، اتنے یہ والے خطرات، یہ شیطانی وساوس اور یہ شیطانی خیالات، ان سے جان چھوٹتی چلی جائے گی. تو اس کے لیے آپ یقین جانیں، لوگ پریشان آتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ تبلیغ والے جو بیٹھتے ہیں نا، کچھ دن ان کے ساتھ بیٹھو اور عظمت کے ساتھ آپ دعوت دو. اللہ کرتے ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں، وہ قدرتوں کے مالک ہیں. یہ معمولی، یہ جو لوگ جن لوگوں کے کانوں میں یہ بول نہیں پڑ رہے، وہ لوگ پریشان ہیں. یقین جانیں. اگر نہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ کرونا کے دنوں میں جو جتنا مسجد سے دور تھا اور فلاں سے دور تھا، ان بولوں سے دور ہے، عجیب عجیب قسم کے وسوسے خیالات. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایمان کامل ہم سب کو دے دے، توحید خالص دے دے. اور ایک چیز یہ اپنے گھروں سے نکالنی ہے، فلاں یوں کر دے گا، خدا کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. خدا کے بغیر، اس کی چاہت کے بغیر کوئی نقصان والی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی. شیطان بھی نہیں کر، یہ خود قرآن میں ہے، جادو بھی نہیں پہنچا سکتا.
وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، سحر نہیں نقصان پہنچا سکتا اللہ کی چاہت، جو ہے اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ طریقے آ گئے، ذرا سا دہرا دیں آپ میرے ساتھ۔ یہ تو نہیں کرنا، ماضی میں نہیں جانا، مستقبل، اس کے لیے ہم حال کو سوچیں۔ یہ کہنا تو آسان ہے، اس کے طریقے کیا کیا سامنے آ گئے؟ جی بتائیے۔ ہیں ایک بات تو یہ ہو گئی کہ کوشش کریں کہ ہم شیطانی اثرات سے بچے رہیں۔ اس کے لیے ہر وقت ہر کام میں بسم اللہ، گھر میں داخل ہوئے بسم اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر، یہ بچاتا ہے شیطانی اثرات۔ دوسری چیز وضو بچاتا ہے، اور تیسری چیز جو ایمانی بول ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ بہت زیادہ ہم سنیں تو وہ بادل چھٹ جائیں گے اور یہ اندر کے جالے صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ، جتنا توحید خالص ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات پچھلے سبقوں میں آ گئی تھی کہ کیا کرنا ہے، موجود نعمتوں کو بولنا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برائی شر میں تقابل کریں، فلاں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، الحمدللہ الحمدللہ الذی، نبیوں کی بول سامنے آئے تھے نا، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، الحمدللہ اللہ نے بہتوں سے اچھا رکھا ہوا ہے۔ وہ بیمار ہے، اللہ نے مجھے صحت دی، اس کا یہ حال ہے، اللہ نے مجھے یہ دیا۔ جب یہ سوچ ہوگی تو موجود نعمتوں کا استحضار بڑھے گا، جب موجود نعمتوں کا استحضار بڑھے گا تو مفقود نعمتوں کا غم خود ہی کم ہو جائے گا، مفقود نعمتوں کا غم خود ہی کم ہو جائے گا۔ اور جب توکل کے بول بڑھ جائیں گے زندگی میں، ہر وقت توکل کے بول، کلمے کے بول، ایمان کے بول جب بڑھ جائیں گے تو مستقبل کے یہ بول خود ہی کم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھوس حل ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ فجر کی نماز کا اہتمام، یہ عمل بھی آیا، کیونکہ وہ گرہیں جب لگ جائیں گی نا تو ان گرہوں کے ساتھ ہم چل رہے ہوں گے غمزدہ، افسردہ، وہ گرہیں کھلوانی بہت ضروری ہے۔ حدیث ہے، صریح حدیث ہے بخاری شریف کی، 3 گرہیں لگاتا ہے، ذہن بند، دماغ بند، دل افسردہ، غمزدہ، خام و خواہ کی ٹینشنیں نہیں کوئی کھول سکتا۔ یہ گرہیں جو کھلیں گی یہ فجر کی نماز اور تہجد کی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ بڑے بڑے علماء نے لکھا تہجد کی نماز کو شرح صدر میں بڑا داخل ہے، ایسا سینہ کھل جاتا ہے، سینے کا کھل جانا، رب اشرح لی صدری، ایسا سینہ کھل جانے کا مطلب کیا ہے، سارے غم ہٹ جاتے، بس ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہم اجعلنی ممن توکل علیک فکفیتہ واستہداک فہدیتہ واستنصرک فنصرتہ۔ اے اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنا دے جو اپنے آپ کو تیرا محتاج سمجھیں۔ اے اللہ ان لوگوں میں سے بنا دے جو قدم قدم پہ تجھ سے رہبری مانگے، رہنمائی مانگے اور تو ان کی رہنمائی کرے، اور ان لوگوں میں سے بنا دے جو تجھ سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرے، اور ان لوگوں سے بنا دیں جو تجھ سے حفاظت مانگے تو ان کی ہر شر سے، شریر سے حفاظت کرے۔ اے اللہ ہم سب کو سکون نصیب فرما، اطمینان۔ یہ ساری پریشانیاں ہمارے اپنا ہی خریدی ہوئی ہیں یا اللہ۔ یا اللہ آپ نے تو بڑا پاکیزہ، بڑا آسان دین دیا تھا، بڑی نعمتوں میں ابھی بھی آپ نے ہم کو رکھا ہوا ہے۔ یا اللہ شیطان نے ہمیں ناشکرہ بنا دیا، اے اللہ ہم سب کو شکر گزار بنا دے۔ یا اللہ توحید خالص نصیب فرما دے، تیری ذات پہ بھروسہ ہو، تیرے علاوہ کسی کا غم نہ ہو، کسی سے امید نہ ہو، کسی سے توقع نہ ہو۔ اے اللہ ایسا ہم کو بنا دے۔ اللہم طہر قلبی عن غیرک، اے اللہ اپنے ہر ماں سوا سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دے۔ اے اللہ ہر غیر کے تأثر سے، ہر غیر کے تعلق سے، ہر غیر کی امید سے، ہر غیر کے خوف سے یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو، جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ روزیوں میں برکتیں نصیب فرما، یا اللہ سہولتیں نصیب فرما، یا اللہ خوشگوار زندگی نصیب فرما، محبتوں والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ رزق القضا نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔